اسٹیج میں بیٹھے ہوئے بابقار علماء کرام اور باب المدارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور سرکار مدینہ سرور کائنات عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مسند نشین شہر یار علم تاجدار حرم نوبہار شفاعت دانائے سبل ختم رسول مولائے کل روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ احترام و عقیدت میں درود شریف کی نظریں بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں سب سے پہلے رضا اکیڈمی بامبے کے سیکرٹری جنرل حضرت مولانا سعید نوری اور اکیڈمی کے جملہ ارکان، ورکرز اور معاونین کو تہہ دل سے جشن خطبات قمر کے اس خوبصورت اجلاس کے انعقاد سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اکیڈمی کا عظیم کارنامہ ارباب المدارش کی تاریخ میں ایک عظیم شاہراہ حیات کا اضافہ کرے گا۔ انٹرنیشنلی، گلوبلی اور عالمی طور پر اس کی پذیرائی ہوگی اور اس وقت پوری دنیا براہ راست ویب سائٹ کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج کے فنکشن کو دیکھ رہی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اسکالرس انگلینڈ، امریکہ، افریقہ اور دنیا کے دوسرے بر اعظم میں مسلسل وہاں سے ٹیلیفونکلی رابطہ ہو رہا ہے اور احباب قبر، عقیدت کہشان قمر، خوشاچین قمر اپنے قبر کے گرد گرد تماثل کو دیکھ کر بے پناہ مسرتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ خدا کرے کہ حضور مفتی اسلام بہت دیر تک ہمیں باقی رہے اور ان کی جلوتوں میں اندھیری رات کے مسافروں کے راستے کا ہر پتھر چراغ راہ ہوتا ہے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں علامہ کے آخری خطبات کے تعلق سے کچھ کہوں، وقت بڑا مختصر ہے، مگر یہ کہوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں جیدور پیدا۔ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی پہچان کے گم اس میں آفاق۔ جہاں میں ہر ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ مثل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ علامہ اعظمی حیات برسوں تک جب کعبہ حرم میں دست بدعا رہتی ہے، تب کہیں جا کر بزم عشق محمدی میں حضرت علامہ اعظمی جیسا دانائے راز پیدا ہوتا ہے۔ افلاک کی حرکتیں اور زمین کی گردشیں، لالا اور مرغزار کی وادیوں میں جب کوئی منصور کسی بلند مقام پہ کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے اور سرمد اپنے جلد کی ٹھوکروں سے جب صحرا و بیاباں کے بے نشاراہوں پر جب کوئی زمزم پیدا کرتا ہے تو علامہ اعظمی کی شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ علامہ اعظمی وہ حال کے بھی ہیں، مستقبل کے بھی ہیں۔ علامہ اعظمی کی شخصیتیں جنہوں نے پورے یورپ کو، امریکہ کو اور ہندو پاک کے بے شمار ارباب مدارس کو ایک نئی فکر، ایک نئی جہت علم سے آشنا کیا ہے۔ آپ کے خطبات جلیلہ کا حال یہ ہے کہ جب یہ بولتے ہیں تو آپ نے بارہا سنا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ صحرا و بیاباں کے بے نشاراہوں پر یا اپنے عزم کی ٹھوکر سے ہزارہ مسافروں کے لیے منزل کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایک لفظ دل کی کائنات میں کوثر و تسلیم کی طرف بہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ اس بلندی سے بولتے ہیں کہ اسے مزید ارتفاع کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ان کا حال یہ ہے، بولتے بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جذبات کے انتہا پہ پہنچ جانے کے باوجود ان کا ربط و ضبط مبدا سے، موضوعات سے نہیں ٹوٹتا۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ بول رہے ہوتے ہیں جذبے فراما میں ڈوب کر، تو ایسا لگتا ہے کہ سمندر کی وسعتیں
اس مجاہد کو راستہ دے رہی ہوتی ہیں اور اخلاق کی بلندیاں اتر کے ان کے قدموں کا بوسہ دے رہی ہوتی ہیں. ہر لفظ سے عشق و انسان کی کائنات پھول رہی ہوتی ہے. وہ حسین پھول سے لب تھے تیرے ہونٹ جس سے مہک اٹھے میرے دشت باغ میں دور تک کوئی پھول جیسے کھلاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جب سخنور جب بولتا ہے تو رب کائنات اسے قوت تاثیر اس قدر عطا فرماتا ہے کہ وہ پتھر کو بھی گداز کرے. آپ نے اگر پتھر کو گداز کرتا ہوا دیکھا ہوگا اگر تو آپ کو ماننا ہوگا کہ علامہ اعظمی جیسی شخصیت جب یورپ میں گئے, آپ امریکہ میں پہنچے, آپ ایک ایسا ماحول, ایک ایسی زمین جہاں کے لوگ ہمارے اقدار سے, ہماری تہذیب سے, ہمارے تمدن سے, ہمارے شعور فکر سے, ہمارے سویلائزیشن سے ناشنا تھے. علامہ اعظمی کی قداور آواز, ان کا جذبہ خلوص, ان کا جذبہ فراواں, ان کی آہ نیم شبی, ان کی برستے ہوئی آنکھوں کا آبشار, ان کے ثقافت دین کی طاقت سے ہزارہ انگریز مغرب کی وادیوں میں آباد لوگوں کے پتھر دلوں کو موم بنایا ہے. الہی سوز تو فن میں کہاں سے آتا ہے؟ یہ چیز وہ ہے کہ پتھر کو بھی گداز کرے. علامہ اعظمی کے لفظوں کی ٹھوکر نے ہزارہ پتھر دل انسانوں کو استقامت سے دین کی طاقت عطا فرمائی. بے شمار پیشانیاں جو چرچ کے آگے جھکی ہوئی تھی, علامہ اعظمی کی قوت خطاب نے ان پیشانی کو دردل سجدہ عطا فرمایا. زبان کو ناصر رسول کی دولت عطا فرمائی. ہاتھ اور پاؤں کو قوت عشق سے اتنا آباد فرما دیا کہ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے, دہر میں اس محمد سے اجالا کر دے. آپ نے الحمدللہ دہر میں اس محمد سے اجالا کیا ہے. یہ اجالا یورپ میں ہے, یہ اجالا افریقہ میں ہے, یہ اجالا ایشیا میں ہے, یہ اجالا دنیا کے مختلف ممالک میں ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ اکثر یہ کہتے ہیں, شعر پڑھتے ہیں کہ دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کی تپتے ہوئے صحراؤں میں. یعنی یہ کہ کلیساؤں کو اللہ کے صدوں سے آباد کیا جائے ایک داعی کی پکار ہے, ایک مفکر کی فکر ہے. بار بار کہا جاتا ہے کہ ان جگہوں کو اللہ کی صدوں سے آباد کیا جائے. علامہ اعظمی نے برطانیہ, امریکہ اور اس کے بعد جرمنی, ہالینڈ, فرانس اور دنیا کے مختلف ممالک کو بے شمار چرچ کو خرید کر ثابت کیا ہے الحمدللہ کہ دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت و دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا کے چھوڑے. آپ نے سنا ہے, میں نے مشاہدہ کیا ہے سفر میں حضر میں, الحمدللہ مجھے ان کے کفش برداری کا شرف حاصل رہا ہے. میں نے دیکھا ہے علامہ اعظمی کو, یہ صرف خطابت کے شہر سوار نہیں ہے. بے شمار خطبہ ہندوستان میں, پاکستان میں, دنیا کے مختلف ممالک موجود ہیں. خطیب جب اسٹیج پہ ہوتا ہے تو خطابت کا شاہکار ہوتا ہے, وہ خطیب العصر ہوتا ہے, وہ ساحر البیاں ہوتا ہے, وہ شہنشاہ خطابت ہوتا ہے. تمام الفاظ, تمام اسٹیجز کا وہ حامل ہوتا ہے. لیکن جیسے وہ اسٹیج سے اتر جائے تمام شوقوں کی خطابت ختم ہو جاتی ہے. پر علامہ اعظمی کی خطابت کا حال یہ ہے کہ یہ وہ خطبہ میں ہے کہ ان کی خطابت ہواؤں کے دوش پہ اڑ گئی. اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور ان کی خطابت مجسم ہو گئی ہے مسجدوں کی شکل میں, خانقاہوں کی شکل میں, درسگاہوں کی شکل میں, اکیڈمیز کی شکل میں, جامعات کی شکل میں, مسجد اور مشنری کی شکل میں. علامہ اعظمی کے بے شمار تلامذہ, ان کے چاہنے والے, ان کے ماننے والے, ان کے نقش قدر کو فالو کرنے والے اور ان کے مشن کو آباد کرنے والے بے شمار زمینوں پر علامہ اعظمی اپنے اسی کشکڑاہی کے ساتھ اور شان بے نیازی کے ساتھ اور اپنے طرف اور خطابت کے ساتھ ایک سخنور کی حیثیت سے, ایک نگاہ بلند کی حیثیت سے, سخن دی نواز کی حیثیت سے, یقینی محکم کی حیثیت سے, امن فہم کی حیثیت سے علامہ اعظمی یورپ میں, ایشیا میں, افریقہ میں کل بھی وہ زندہ باد تھے, آج بھی وہ زندہ باد ہیں اور کل بھی وہ زندہ باد. مجھے وقت ہوتا تو میں منظر کشی کرتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ الحمدللہ یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کے نام میں اور کام میں بہت برکت ہے. جہاں بھی گئے علامہ اعظمی اسی فکر کو لے کے گئے, اسی طرز حیات کو لے کے گئے, اسی جذبے فراما کو لے کے گئے, اسی اخلاق کو لے کے گئے. علامہ اعظمی 1973 میں برطانیہ پہنچے. اللہ اکبر, 1973 یہ وہ دور ہے جہاں خال خال کہیں درسگاہیں نظر آتی. ہندوستان کی زمین ٹوٹنے والی عظیم شخصیت رئیس القلب علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی تشریف لے گئے. اس سے پہلے ضرورت تھی کہ یورپ کی زمین پر دین کا کام ہو. علامہ ارشد القادری رحمہ کے جذبے دونوں کو کون نہیں جانتا, ان کے جذبے فراما کون نہیں جانتا. اگر ہم نے انہیں پھیلا دیا ہے تو ہمارے لیے ہمارا ایک جرم, اخلاقی جرم کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں. تشریف لے کے علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ اور اس وقت کے اجلہ علماء, اس میں حضرت علامہ قائد اہل سنت مبلغ اعظم سید کے علامہ شاہ احمد دنائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مجاہد دورہ پاکستان حضرت علامہ سرکار خان عظیم اور اس طرح جگید علماء کرام کی نظروں کے انتخاب سے
حضرت علامہ آزری خصوصی طور پر ورثہ مشن اور علامہ سید اشرف قاضی صاحب کی دعوت پر برطانیہ تشریف لے کر گئے. کون نہیں جانتا جس دور میں علامہ آزری یہاں سے گئے ہندوستان کی زمین وہ زمین تھی کہ یہاں بامبے سے لے کر اور اس کنارے سے اس کنارے تک پورے ہند میں ان کی شوکت خطابت کا تندرہ چل رہا تھا. ایک نوجوان خطیب جو اپنی خطابت کے حوالے سے عنفوانی شباب کے حوالے سے اپنی فکر کے حوالے سے لذت خیال کے حوالے سے بے شمار طلبہ اور مدرسین کے دلوں میں راج کر رہا تھا. ان کی خطابت دل کے سدرہ پر محبت رسول کا جبریل پر کرنا پسند تھا. ایسے عالم یہاں تشریف لے گا. آپ نے ہندوستان کو چھوڑا. علامہ یہاں رہتے تو یہ زمین اس وقت بھی ان کے قدموں کا بوسہ دیتی تھی. ہندوستان کی زمین پورے مکمل طور اور سے آپ چھائے ہوئے. اور یہ خطابت محض خطاب برائے خطاب نہیں بلکہ خطاب برائے تعمیر، خطاب برائے تعمیر ملت، خطاب برائے انسانیت، خطاب برائے تصور حکمرانی، کتاب برائے کتاب و حکمت. علامہ آزری خطاب کی واجدہ ہیں. ان کی خطابت میں گفتگو کی جائے تو اس کے بہت سارے عناوین قائم ہو سکتے ہیں. علامہ آزری نے اپنی خطابت کے ذریعے صرف عوام کو مخاطب نہیں کیا ہے. آپ کی خطابت کے مداح مدرسین بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں، یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں، علماء و دانش بھی ہیں، اسکالرز بھی ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے خدا کی قسم یہ شرف حاصل ہے اہل سنت جماعت کو کہ اللہ کے فضل نے اور غوث اعظم کے کرم نے علامہ آزری کو عطا فرمایا ہے. اگر یہ ہم میں نہ ہوتے تو آج یورپ اور دنیا میں بے شمار مقامات پر اہل سنت جماعت کی جو نمائندگی ہو رہی ہے ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی بے شمار کرامتیں ہیں، بے شمار ان کی دعاؤں میں اعلیٰ حضرت کی دعائیں مجسم کرام علامہ آزری ہے. حافظ ملت کی دعائیں مجسم کرام علامہ آزری ہے. سرکار مفتی اعظم کی کرامتوں کرام علامہ آزری ہے. مجاہد ملت کے شہداء مسطر کرام علامہ آزری ہے. ان تمام فکریات کو، ان تمام تصورات کو مجسم کیا جائے تو علامہ آزری کے سراپا قرار پائے گا. تشریف لے گئے علامہ آزری ہندوستان کو چھوڑ کر. یہ قربانیاں کم دیتے ہیں. پیشاور مقرر ہوتا تو شاید وہ قربانی نہ دیتا. مگر علامہ آزری کا جذبہ ضرور اور دینی احساس ان کے رستوں کا رہنما تھا. اور اسی احساس زندگی کے ساتھ اور ایمانی شعور کے ساتھ آپ برطانیہ پہنچے. علامہ قائد سنت علامہ شاہ محمد علامہ اشرف قاضی نے آپ کا استقبال فرمایا. پورے ملک پہ لگا دورہ ہونے علامہ آزری کا. ایسے عالم ایک شخص کی ضرورت تھی جو جدید و قدیم ہر دو حیثیتوں سے باضابطہ طور پہ دین کو سمجھتا ہو. علامہ تشریف لے گئے. اس کے بعد برطانیہ اس کونے سے لے کر دوسرے کونے تک الحمدللہ دین کا کام کا آغاز ہوا. برطانیہ کی زمین، ہالینڈ کی زمین پر بے شمار ادارے بنے. علامہ آزری مانچسٹر تشریف لے گئے. مانچسٹر میں کئی ملین پاؤنڈ سے الحمدللہ کو مسجد بنائی گئی. جس سے بعد قمر کتاب میں تمام تصویریں موجود ہیں. برطانیہ کے مختلف شہروں میں بریڈفرڈ ہے، گلاسگو ہے اور برمنگم ہے، لندن ہے، لیسٹر ہے، بولٹن ہے، گلاسگو ہے اور اس طرح مکمل کئی شہروں میں علامہ آزری نے بڑا خطوط کام کیا. ایک شخص کے لیے ان تمام محاذ پر ایک ایسی زمین جو زمین ہماری نہیں تھی، جو لوگ ہمارے نہیں تھے، جو لوگ ہمارے باضابطہ ہمارے فکر سے پہلے متاثر نہیں تھے، جنہیں ہم جانتے نہ تھے، ایسے اجنبی ماحول میں کام کرنا یقیناً اللہ کا فضل تھا. اور حال یہ تھا کہ وہ جو چاہے تو اسے سینے صحرا سے ہوگا. علامہ آزری کے فکر نے، ان کے اخلاق نے، ان کے جہد مسلسل نے، ان کی فکری نظریات نے، ان کی آہنین چھبی نے، ان کے درد جگر نے ان تمام پتھر دلوں کو موم کر دیا. اور حال یہ ہے کہ آج پورے برطانیہ میں جتنی مسجدوں کی بہاریں آئی ہوئی ہیں، جتنے لوگ موجود ہیں، جتنی خانقاہیں موجود ہیں، جتنی رسگاہیں موجود ہیں اور جتنی مسجدیں موجود ہیں، جتنی کانفرنسیں موجود ہیں، کہیں نہ کہیں علامہ آزری کی محنت فراوا اور ان کی جگر گوشی اور ان کی تمام تر کوششوں کا اثر براہ راست نمایاں محسوس ہو رہا ہے. امریکہ کی زمین کون نہیں جانتا. بغل میں ہالینڈ ہے، مسجد طیبہ، اس کے ساتھ ساتھ صوفہ اسلامی کالج، اس کے ساتھ ساتھ بغل میں اور جائیں ناروے کی زمین، عظیم الشان مسجد وہاں کھڑی ہے ناروے میں، جہاں کے معمار ایران سے بلوائے گئے اور وہاں کام ہوا. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں اسلامی یونیورسٹی کالج ایک عظیم عمارت جو خریدی گئی برطانیہ موجود ہے. خود حضرت اس مسجد کو بنوائی مانچسٹر میں، عظیم مسجد جو یورپ کے کئی عظیم مسجدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ہندوستان میں مسجد بنوانا آسان ہے لیکن وہاں بہت مشکل ہے. آپ نے تعمیر فرمائی. ایسے ہی آگے بڑھے فرینکفرٹ جرمنی، وہاں کام ہوا. ڈنمارک، وہاں کام ہوا. امریکہ چلے ہیوسٹن میں عظیم الشان مسجد علامہ کی محنتوں کا اثر ہے. میں یہ بار بار عرض کر رہا تھا کہ اگر خطیب خطابت برائے خطابت ہوتی تو یہ تعمیر کام نہ ہوتا. علامہ آزری نے خطابت برائے خطابت نہیں بلکہ خطابت برائے تعمیر فرمائی ہے. اس لیے آپ زندہ ہیں ان مسجدوں کے محراب میں،
ان تمام درسگاہوں میں، ان کالجز میں، ان اسلامی مراکز میں علامہ اعظمی کی قیادت انہیں حاصل ہے، اور حاصل اس لیے ہے جس میں آپ کا جذبہ فراوا، یقین محکم، عمل فہم، شعوری تعریف کی اور تمام چیزیں شامل حاصل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت دیر سے باقی رکھے۔ آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ تو ایک مسجدوں کی تعبیر تعلق سے ہے، ایک اور شعبہ ہے کانفرنسز، ایک پیشہ ور خطابت ہے، تقریر کی اور چلے گئے۔ کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ایران اور عراق جنگ کے مابین علامہ اعظمی کا کیا رول ہے؟ بلا شبہ انٹرنیشنل اسٹیج جو ہم لوگ علامہ اعظمی کو ملا، اس میں حضرت علامہ اشرف القادری قائد اہل سنت، حضرت علامہ شاہ احمد درانی کا بڑا اثر تھا۔ حضور قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد درانی حضرت سے بے اعتبار، بے انتہا آپ سے محبت فرماتے اور آپ پہ اعتبار کرتے، وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے علامہ کے اخلاص کو، درد جگر کو، جذبہ فراوا کو، عمل فہم کو، جذبہ مسلسل کو، ان کے یقینیات کو وہ سمجھتے تھے۔ ایران عراق کانفرنس میں تشریف لے گئے۔ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ایران کانفرنس میں حضرت علامہ اعظمی صاحب قبلہ کو وہاں کے ایک سیشن کی صدارت دی گئی۔ آپ نے باضابطہ طور پہ خمینی سے بات کہی، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مہمان میزبان کہا جا کے اس کی مخالفت کی بات کرے۔ یہ میں سمجھتا ہوں علامہ اعظمی کو جو شے وہاں لے کر پہنچی وہ اس میں رسالت ہے، وہ غوث اعظم کے آستانے کا درد ہے، وہ امام حسین کی محبتیں ہیں، وہ خانقاہ ہے، وہ ارباب مشیخت کی دعائیں ہیں جو وہاں لے کر گئی۔ یہ عراق صرف صدام حسین کا عراق نہیں، عراق امام حسین کا عراق ہے، عراق کربلا کے شہیدوں کا عراق ہے، عراق امام اعظم ابو حنیفہ کا عراق ہے، عراق صوفیہ کا عراق ہے، عراق مشائخ کا عراق ہے، عراق ارباب طریقت کا عراق ہے جو ہر دور میں زندہ باد رہے گا۔ عراق ہمارا ہے، بغداد ہمارا ہے، واپس کرو ہمیں۔ کسی شور کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے خمینی سے کہا کہ جنگ بند ہونی چاہیے، ٹھیک ہے کہ صدام حسین نے جنگ کی آغاز اس نے پہل کی ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے بند کریں، اسے روک دیں آپ۔ اور آپ جانتے ہیں اس کا بڑا اثر ہوا۔ دوسرے دن وہاں کے اس وقت تقریباً ہزاروں کی شکل میں تہران میں سنی علماء مشائخ موجود ہیں، مگر حکومت کا جبر یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی کوئی مسجد نہیں ہے، یعنی کہ تہران میں آباد کئی ہزار سنی بلکہ کئی لاکھ سنی موجود ہیں، ان کے پاس تو اپنی مسجد نہیں ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ وہ پاکستانی سفارت خانے کے لاؤنج میں وہ نماز جمعہ ادا کرتے تھے۔ علامہ اعظمی صاحب قبلہ نے باضابطہ مطالبہ کیا کہ ہماری اپنی مسجد ہونی چاہیے، اور ایران حکومت کو، تہران گورنمنٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک مخصوص فکری نظریات کی بنیاد پر کسی ایسی جماعت کو اور ایسی قوم کو اور ایسے لوگوں کو وہ دبائے رکھتے۔ شیعہ اپنی اعتبار سے عبادت کرے، لیکن سنیوں کو حق حاصل ہے زمین پر کہ وہ اپنی طریقے سے عبادت کرے۔ دوسرے دن نماز جمعہ کا وقت تھا، علامہ اعظمی نے تمام لوگوں کو بلوایا، اس میں مختلف مکاتب کے لوگ تھے۔ ان سے کہا گیا کل ہمیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی ہے، شیعوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے، ہمیں اپنی نماز کرنی ہے۔ رات کے وقت ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا صبح کے وقت وہ لوگ جو شیعوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، علامہ اعظمی، حضرت علامہ شاہ احمد درانی، علامہ اشرف القادری، ان کے احباب ٹھہر گئے۔ بقیہ وہ لوگ جو رات میں یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہمیں ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، نیکسٹ ڈے مارننگ نماز جمعہ وہ ان کے پیچھے ادا کر رہے تھے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ایسے مشکل راہوں میں کام کرنا بہت مشکل تھا۔ پروردگار عالم علامہ اعظمی کو بہت دیر تک باقی رکھے۔ حجاز کانفرنس لندن آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور محنتوں کا نتیجہ ہے، جس کے بعد ہی سعودی گورنمنٹ کو یہ بات ماننا پڑا کہ تشدد کا راستہ چھوڑ کر مصالحت کا راستہ اختیار کیا جائے، اور ایک ایسی قوت صوفیہ کی، مشائخ کی، ہند و پاک سے، برطانیہ میں، امریکہ میں موجود ہے جو چاہتے ہیں کہ جلد بقی و مالا کے تمام تقدس کو بحال کیا جائے، اور ویسا ہوا۔ اور سعودی گورنمنٹ حجاز کانفرنس میں وہ تمام مطالبات مانے، اور یقینی طور پر آج جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں وہ ان تمام حضرات کی محنتوں کا اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خطیب اعظم کو بہت دیر باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ وہ فخر اسلام کے دراز کو ہمارے سروں پر بہت دیر دراز رکھے۔ خوب کی سیر چمن، پھول کھلے شاد رہے، باغ باجادہوں میں گلشن کے آباد رہے، کہ مسئلہ پہ جانو پھرتا ہے فرق برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ علامہ اعظمی زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد۔